क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स गवर्नर हो लेकिन उसके घर कई कई दिन तक चूल्हा ना जलता हो? क्या कोई ऐसा हुक्मरान भी हो सकता है जो खुद अपने कपड़े धोए, फाके करे और फिर भी लोगों के काम आता रहे? ये वाकया है एक ऐसे अजीम सहाबी का जो एक वाकया देखकर बदल गए। ये वाकया है सईद बिन आमिर जुमाही रजी अल्लाह ताला अन्हो का। नौजवान सईद बिन आमिर उन हजार इंसानों में से एक था जो सरदारान कुरैश की दावत पर मक्का से बाहर मकाम तनईम पर सहाबी रसूल जनाब खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कत्ल का तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिनको कुफ्फार ने गद्दारी से गिरफ्तार किया था। इस नौजवान सईद बिन आमिर ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा जब खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो उन्होंने एक दरख्वास्त की कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। सईद ने देखा कि खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे की तरफ रुख किया, अल्लाह के हुजूर झुक गए, एक पुरसुकून और इंतहाई खूबसूरत नमाज अदा की और फिर वो दुश्मनों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, अगर तुम्हें ये ना लगता कि मैं मौत से खौफजदा हूँ तो मैं और लंबी नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ने के बाद कुरैश मक्का ने जब खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुख्तलिफ तकालीफ देना शुरू की और उनके आज़ाए जिस्म को यके बाद दीगरे काट रहे थे, तो उस वक़्त कुफ़ार मक्का ने उनसे ये कहा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी जगह मोहम्मद हो और तुम आज़ाद हो जाओ? खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खून में लथपथ होकर वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। कहा, खुदा की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर में सुकून से बैठा हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कांटा भी चुभे। ये अल्फाज सईद बिन आमिर के दिल में पेवस्त हो गए। वो हैरान रह गए कि कैसा इश्क था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कैसा ईमान था, कैसी मोहब्बत थी। ये वो लम्हा था जिसने सईद बिन आमिर की ज़िंदगी बदल के रख दी। यही नौजवान जो इस जुल्म का गवाह था, तो उनके दिल से खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद बिल्कुल ना गई। वो सोते में भी, ख्वाब में भी उन्हें देखते और जागते में भी उन्हीं का ख्याल उनके सामने रहता। उन्हें वो मंजर याद आता जब वो सलीब पर चढ़ते हुए इत्मीनान से 2 रकत नमाज पढ़ रहे थे और उनकी कानों में उनकी आवाज़ गूंजती थी जब वो कुरैश के लिए बद्दुआएं कर रहे थे। सईद को डर था कि कहीं उन पर कोई आसमानी अजाब नाजिल ना हो जाए। फिर खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद को वो बातें सिखा दी जो पहले उनके इल्म में ना थी। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे बतलाया कि हकीकी ज़िंदगी यही है कि आदमी हमेशा सच्चे अकीदे के साथ चिमटा रहे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह जल्ल शानहू की राह में जदोजहद करता रहे। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद को ये भी बतला दिया कि ईमान रासिख किसे कहते हैं और ईमान रासिख कैसे कैसे हैरत अंगेज़ कारनामे सरअंजाम देता है और उससे कितने मुहय्यरुल उक़ूल अफ़आल ज़हूर पज़ीर होते हैं। खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद को एक और बड़ी अहम हकीकत से आगाह किया कि वो शख्स जिसके साथी उससे इस तरह टूट कर मोहब्बत करते हैं, वो वाकई बरहक रसूल, सच्चा नबी और आसमानी ताईद उसे हासिल है। उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू ने सईद बिन आमिर का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और वो लोगों के मजमे में खड़े होकर कुरैश के गुनाहों और बुतों से अपनी बेजारी का ऐलान करते हुए अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए और वो दौड़ते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद जनाब सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मदीना चले गए और मुस्तकिल तौर पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार कर ली और ग़ज़वा खैबर और उसके बाद तमाम ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के जवार रहमत में मुंतकिल हो गए, तो जनाब सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खुलफा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में शमशीर बरहना बन गए। वो एक ऐसे मोमिन की बेहतरीन मिसाल थे जिसने दुनिया के बदले आखिरत खरीदी और अल्लाह की रज़ा और सवाब को नफ्स की ख्वाहिशात और जिस्म की लज्जतों पर तरजीह दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जाननशीन अबू बकर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्चाई और तकवा से वाकिफ़ थे और वो उनकी नसीहत सुनते और उनकी नसीहत पर तवज्जो भी दिया करते थे। एक मरतबा सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन ख़त्ताब के दौर खिलाफत के आगाज़ में उनके पास आए और कहा, ए उमर, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम लोगों के मामले में अल्लाह से डरो और अल्लाह के मामले में लोगों से हरगिज़ ना डरो।
تمہاری بات تمہارے عمل کے خلاف نہ ہو، کیونکہ بہترین بات وہ ہے جس کی عمل سے تصدیق ہو۔ اے عمر، اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز کرو جن کا اللہ نے تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے، چاہے وہ مسلمان دور ہوں یا نزدیک۔ ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ناپسند کرتے ہو۔ حق کے لیے مشکلات میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعید، بھلا کون ایسا کر سکتا ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایسا وہ شخص کر سکتا ہے جو تم جیسا ہو، جسے اللہ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہو، اور جس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی اور کہا، اے سعید، ہم تمہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا، تمہیں چھوڑ دوں؟ تم نے یہ سارے معاملات میرے کندھوں پہ ڈال دیے ہیں اور پھر مجھ سے دستبردار ہو گئے ہو؟ خدا کی قسم، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور کہا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، یعنی تنخواہ۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں اس تنخواہ کا کیا کروں گا؟ بیت المال سے مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ حمص چلے گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مطلوب کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس علاقے میں جتنے فقراء موجود ہیں ان کی فہرست بنائی جائے، تاکہ ہم ان فقراء کی امداد کر سکیں اور ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ انہوں نے ایک فہرست پیش کی جس میں فلاں فلاں اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا، جو کہ حمص کے موجودہ گورنر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سعید بن عامر کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے موجودہ گورنر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا گورنر فقیر ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، ان پر کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے 1000 دینار ایک تھیلی میں ڈالے اور کہا، ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المؤمنین نے یہ رقم تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے بھیجی ہے۔ جب وہ لوگ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس تھیلی میں دینار ہیں۔ وہ اسے اپنے آپ سے دور کرنے لگے اور کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا ان پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو یا کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، اور وہ ساتھ میں رونے لگے۔ ان کی بیوی نے جب ان کے رونے کی آواز سنی تو وہ گھبرا کر بولی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آ چکی ہے۔ تو بیوی نے کہا، پھر آخر کیا ہوا؟ جواب ملا کہ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو خراب کر دے، اور فتنہ میرے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار لیے اور انہیں تھیلیوں میں ڈال کر مسلمانوں کے فقراء میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد وقت زیادہ نہیں گزرا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ حمص پہنچے تو وہاں کے لوگ اور ان کے گورنر یعنی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام سے پوچھا، کیا تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، وہ ہمارے پاس نہیں آتے یہاں تک کہ دن چڑھ جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم کیوں ان کے پاس دن ختم ہونے کے بعد یا دن کے درمیانی حصے میں آتے ہو؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر کہا، خدا کی قسم، میں اسے کہنا ناپسند کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو اب میرے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چونکہ میرے اہل خانہ کا کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے میں صبح اٹھ کر ان کے لیے آٹا گوندتا ہوں یہاں تک کہ وہ خمیر ہو جائے، پھر میں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ پک جائے، پھر میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد لوگوں کے پاس نکل جاتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے آنے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پھر پوچھا، تمہیں ان سے اس کے علاوہ کوئی اور شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔
وہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سعید تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اسے بھی ظاہر کرنا ناپسند کرتا تھا۔ میں نے دن ان کے لیے یعنی ان عوام الناس کے لیے رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کے لیے وقف کر رکھی ہے، اسی وجہ سے میں انہیں رات کو جواب نہیں دیا کرتا چونکہ میں اپنی عبادات میں مشغول ہوتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا وہ مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید نے کہا اے امیر المؤمنین میرا کوئی خادم نہیں ہے اور میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں جسے میں پہنوں، تو جب میں اسے پہن لیتا ہوں تو مہینے میں ایک بار میں اس کپڑے کو دھوتا ہوں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں دن کے آخری حصے میں ان کے پاس آتا ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا انہیں کبھی کبھار غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مجلس میں موجودہ لوگوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھا جب میں مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے رہوں اور محمد کو کانٹا بھی چبھے۔ خدا کی قسم مجھے وہ دن اور وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ جس نے ان کے بارے میں میری امید کو ناکام نہیں بنایا۔ تو ناظرین یہ واقعہ تھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح انہوں نے تمام اختیارات حاصل ہونے کے باوجود ان اختیارات کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہماری سیرت الصحابہ سیریز ہے۔ اس سیریز میں ہم ان صحابہ اور ان صحابیات کا تذکرہ کریں گے جن سے عام طور پر عمومی لوگ ناواقف ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔